ایران نے امریکہ کا ایک اور بہت بڑا حملہ ناکام بنا دیا ہے اور اسے کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک ایسا حملہ جو یو ایس کی ایڈمنسٹریشن نے بہت ہی باریک بینی سے پلان کیا تھا اور اس کا مقصد تھا آئل نرو کو کاٹ دینا، ایران کی معاشی شہرت کو کاٹ دینا اور اس کی ٹوٹل آئل ایکسپورٹس کو بہت عرصے کے لیے روک دینا، تباہ کر دینا۔ لیکن وہ حملہ ناکام ہو گیا، بظاہر کامیاب نظر آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا سوشل میڈیا پہ آ کر کہ ہم نے آئل نرو جو ہے وہ ان کی اڑا دی اور ہم نے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا حملہ پلان کیا اور خاک جزیرے میں جو ہے ان کی آئل فیسلٹی جہاں سے 90% تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے ایران کا، اس پہ بہت زیادہ میزائلز مار کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں نہیں تھی، کہانی اس سے 3 ہفتے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی جب ایرانی انٹیلیجنس کو یہ اطلاع ملی کہ امریکہ اور اس کی فوجی قیادت نے خاک جزیرے پہ مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے اور کسی بھی حملے کی صورت میں ایران پہ جیسے ہی حملہ ہوتا ہے کسی بھی وقت خاک جزیرے کا نمبر آ سکتا ہے اور وہاں پہ آئل فیسلٹی اور آئل کا جو بہت ہی بڑا میگا قسم کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے گا تاکہ ایران کی ایکسپورٹس کو روکا جا سکے اور اس کی آئل نروز کو کاٹا جا سکے۔ یہ انٹیلیجنس کی اطلاع ملتے ہی جو قومی سلامتی سے جڑے لوگ ہیں ایران میں، انہوں نے ایک انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ ایک بہت اہم میٹنگ کی اور اس کا پلان فائنلائز کیا کہ کس طرح خاک جزیرے کو بچایا جا سکے گا اور اس وہاں پہ آئل فیسلٹی کو نقصانات سے بچایا جا سکے گا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے پلان کیا تو اس کے بعد یہ شو کیا گیا کہ وہ اپنے معمول کے جو آپریشنز ہیں وہاں جاری رکھا ہوا ہے ایران، اور ایران کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ امریکہ اس پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بہت ہی کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ذریعے جتنا بھی آئل کے جو وہاں پر ذخائر تھے جو جمع کیے گئے تھے، پوری اصل میں اس میں ہے یہ کہ خاک جزیرے میں پورے ایران سے پائپ لائنز کے ذریعے وہاں پر تیل پہنچتا ہے اور وہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ سٹوریج فیسلٹی جو ایران کی سب سے بڑی سٹوریج فیسلٹی خاک جزیرے میں ہی ہے، اور اگر آپ اس کو اڑا دیں تو مطلب آپ نے ایران کی آئل نرو کو کاٹ دیا۔ تو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ جو بھی آئل آ رہا ہے پہلے تو اس کی سپلائی روکی جائے ان پائپ لائنز کے ذریعے جو مختلف ایران کے مختلف شہروں سے آ رہا ہے، مختلف مقامات سے آ رہا ہے، اس کو پہلے روکا گیا اور اس کے بعد جو وہاں پہ آئل سٹوریج کی فیسلٹی تھی ایران کی اس کو خالی کیا گیا، سپر جو کنٹینرز تھے ان میں بھر کر اس کو ایکسپورٹ کر دیا گیا۔ چونکہ 80 سے 90% آئل جو ہے وہ چین ہی خریدتا ہے ایران سے، اس لیے چین کو یہ آئل ایکسپورٹ کر دیا گیا اور وہاں سے تمام جو اس کے ذخائر تھے وہ خالی کر دیے گئے۔ اب امریکہ چونکہ ایک پرانے پلان کو فالو کر رہا تھا تو اسی پلان کے ذریعے انہوں نے اچانک اپنے طور پہ یہ سوچا کہ ہم نے تو آ کے ان کو دبوچ لیا ہے، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ میزائل برسائے اور ایک بہت بڑی فوجی کارروائی کی جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی اب تک کی کسی ایک مقام پہ ہونے والی سب سے بڑی ہم نے کارروائی ایگزیکیوٹ کی اور وہاں کے آئل انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات کو وہاں پہ جو تھا وہ نقصان پہنچایا۔ آئل انفراسٹرکچر کو ہم نے چھوڑ دیا اور آئل انفراسٹرکچر کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ اب یہ ایران سمجھ جائے کہ ہم جو ہے وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ آئل انفراسٹرکچر کو نقصان نہ پہنچانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آئل انفراسٹرکچر جو ہے وہ خالی تھا، مطلب آئل کے جو تمام ذخائر تھے وہ خالی تھے، اور اگر ان کو نقصان پہنچایا جاتا تو وہ مجموعی طور پہ ایک انفراسٹرکچر کے کسی ایک حصے کو نقصان پہنچایا جاتا اور بہت بڑا جو آئل کا ذخیرہ تھا اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس لیے امریکہ اس میں ناکام ہو جاتا، اس لیے انہوں نے وہاں پہ موجود کچھ چھوٹے موٹے سے رن وے کو اور چھوٹی موٹی سی جو فوجی حصے تھے ان کو نقصان پہنچا کر یہ بتایا کہ ہم نے یہاں پہ خاک جزیرے پہ بہت بڑا حملہ کیا ہے اور یہاں پہ آئل جو ٹرمینل تھا اور فیسلٹی تھی اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب ایران چونکہ پہلے بھی عراق کے ساتھ وار میں رہ چکا ہے اور عراق نے پہلے بھی ایک بہت بڑی اٹیمپٹ خاک جزیرے میں کی تھی تاکہ وہ آئل نرو کو کاٹ سکے ایران کی، اس لیے ایران اس میں بہت زیادہ پہلے سے تیاری ہمیشہ رکھتا ہے خاک جزیرے کے حوالے سے۔ اور ابھی بھی جب ایران پہ حملہ ہونے جا رہا تھا اور ابھی جنگ نہیں چھڑی تھی امریکہ کے ساتھ، تب بھی ایران کو یہ معلوم تھا کہ خاک جزیرے پہ آج یا کل امریکہ ضرور حملہ آور ہوگا
اور اس کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے بہت سارے پلانز اور اسٹریٹجیز پہلے سے اس کی بنا دی گئی تھیں کہ کس طرح اس کی حفاظت کی جا سکے گی اور کس طرح اس کو بچایا جا سکے گا۔ ایران کی جو فوجی قیادت ہے اس نے یہ بھی پلان کیا تھا کہ اگر خاک جزیرے پہ موجود اس آئل فیسلٹی کو بہت بری طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو کارپیٹ بومبنگ کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے، تب کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ اس کو کچھ ہی عرصے کے اندر دوبارہ آپریشنل کیا جائے، فعال کیا جائے، کیونکہ یہ رسک ایران نہیں لے سکتا کہ اس آئل فیسلٹی کو ایک طویل عرصے تک بند رہنے دے، کیونکہ اس کی آئل فیسلٹی کو بند رہنے کا مطلب آئل ایکسپورٹس پہ براہ راست ڈینٹ پڑنا ہے، اور اس براہ راست ڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی انکم جو ہے آئل سے ہی آتی ہے، چونکہ مینلی تو وہ 80 سے 90% آئل جو چائنا خرید رہا تھا، اگر وہی چائنا کو ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گا تو پھر ایران کے لیے بہت زیادہ معاشی مسائل جنم لے سکتے تھے اور وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ پہنچ سکتی تھی۔ تو ایران نے ایک بہت ہی ایک اچھی اسٹریٹجی کے ذریعے، ایک بہت ہی پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے اس کی فوج نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک لوکیشن کو بچا لیا اور تباہی سے دوچار ہونے سے بچا لیا، اور پوری آئل فیسلٹی اور آئل نرو کو بچا لیا۔ عباس عراقچی جو وہاں کے فارن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک پڑوسی ملک سے یہ فائر کیے گئے تھے میزائل جو یہاں آ کے گرے، یہ شارٹ رینج میزائلز تھے جو خارگ میں آ کے گرے، اور انہوں نے آئل فیسلٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کون سا پڑوسی ملک ہے جہاں سے فائر کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ یو اے ای کے ڈیسٹینیشن سے فائر کیے گئے تھے، اور ایک ڈیسٹینیشن تو ایسا بھی تھا، ایک مقام تو ایسا بھی تھا جہاں سے فائر کیا گیا تھا جہاں پہ آبادی ہے، سویلین آبادی ہے۔ تو وہاں پہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ایک سویلین آبادی کے بیچ میں سے امریکہ اپنی چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہے، اس آس پہ بھی کہ اگر اس پہ کوئی اس کا کوئی جواب آتا ہے، کوئی رد عمل ایران کی جانب سے آتا ہے، تو یقیناً ایران ان علاقوں کو نشانہ نہیں بنائے گا کیونکہ یہاں پہ سویلین آبادی ہے۔ لیکن ایران کی اسٹریٹجی اس سے بھی زیادہ شاندار رہی ہے جواب دینے کے حوالے سے، کیونکہ خارگ میں جو کہ جزیرے پہ جو آئل فیسلٹی پہ حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اس کا جواب مختلف جگہ پہ ایران نے دیا آئل فیسلٹیز پر ہی حملہ کر کے خلیجی ممالک میں، اور اس قدر شدید چوٹ پہنچائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بیان دینے پر مجبور ہو گئے کہ میں تو بہت سرپرائز ہوا ان حملوں سے ایران کے، اور ایران سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا اور یہاں پہ آ کے حملے کرے گا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور وہ اس صدمے سے ہی باہر نہیں آ پائے گا کہ اس کی خاک جیسی 90% کی آئل فیسلٹی کو امریکہ نے پل بھر میں اڑا دیا۔ لیکن یہاں تو گیم ہی پورا چینج ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جن جگہوں پہ انہوں نے کروڑوں ڈالر کے میزائل برسائے وہ جگہیں آئل فیسلٹی تھی ہی نہیں، وہ فوجی تنصیبات تھیں، اور ان کو صحیح طرح سے نشانہ بنایا ہی نہیں جا سکا، اور ایران نے وہ تمام ذخائر پہلے ہی خالی کر لیے جن کو اڑانے کے لیے امریکہ نے ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کی تھی اور اس کو بہت ہفتوں تک پلان کیا تھا، اور ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ذریعے ان کی فضائیہ نے بھی اور ان کی زمینی فوجوں نے خلیجی ممالک سے اس پہ حملہ کیا، اور بظاہر یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی امریکہ کی، لیکن ایران نے اور اس کی فوج نے ایک پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے اور ایک بہت ہی شاندار لاہ عمل کے ذریعے اس بہت بڑے امریکی حملے کو نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ ان کو امریکہ کو کروڑوں ڈالرز کا ایک اور بڑا جھٹکا لگا دیا۔